کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دنیا سے جو مومنین چلے گئے ہیں وہ ہمارے ہی منتظر اور محتاج ہوتے ہیں، اپنے ہوں یا جو بھی مومن ہوں، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحب خانہ تمام حاضرین کی حاجت روائی کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الواحد الاحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی حجت ثانی عشر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، یا صاحب الزمان صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامت رہے مومنین، بہت خوش قسمت ہیں کہ بہت ہی خوش نصیبی ہے آپ نے عشرہ جناب زہرا منایا ہے۔ تو جو روایت ہے رسول پاک کی وفات کے 95 دن بعد بی بی کی شہادت ہوئی، وہ 3 جمادی الثانی بنتی ہے 95 دن کی روایت۔ تو آج یکم ہو گئی، 2 دن کی مہمان ہے رسول کی پاک۔ بہت دکھ کی بات ہے جس کی شان میں اللہ قصیدے پڑھے، جس کے عمل کی تعریف اللہ کرتا ہے، نہ جانے مسلمانوں نے کیوں نہیں پہچانا شان زہرا۔ تو آج یکم جمادی الثانی، کل 2 ہے، پرسوں بی بی کا جنازہ ہوگا۔ قربان جاؤں، یہ جو 95 دن گزرے ہیں نا مومنین بی بی کے، نہایت مشکل ترین زندگی کے یہ دن تھے پاک بی بی، نہایت مشکل ترین۔ اور یہ 95 دن بی بی کے روتے ہوئے گزر گئے، اور ساتھ جسم بھی زخمی ہو گیا بی بی کا۔ بابے کی جدائی کا بھی صدمہ، اپنے حق قسم ہونے کا بھی صدمہ، اور یہ بڑی مصیبت آ پڑنے کا بھی صدمہ جو گھر جلایا گیا، اور بی بی زخمی ہو گئی۔ مومنین، ہمارا سننا پڑھنا آسان ہے، پتہ اس شخص کو ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ مصیبت ہوتی ہے، لیکن یہ تو کوئی مصیبت ہی الگ تھی جو ہم انسانوں کے ذہن میں اس کا اندازہ ہی نہیں آ سکتا۔ یہ بڑی دکھی تاریخ ہے بنت رسول کی، بابے کے بعد
سوال کرتے ہیں مسلمان اور ہر مذہب کے لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، میں بی بی کی وکالت میں یہ چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہی ان کے نوکروں کے نوکر ہیں، لیکن ایک پہلو پہ سوال اٹھتا ہے اور لوگوں کو اسی سوال میں بی بی کے حق سے دور کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یا علی مولا اتنے شجاع عرب تھے، انہوں نے خیبر فتح کیا، انہوں نے خندق کو فتح کیا، انہوں نے احد فتح کی، کہ جنگوں کے فاتح علی اور اتنے دلیر اور شجاع علی ہیں، اور دیکھو یہ لوگ کس طرح کی تہمت لگاتے ہیں کہ مولا علی بھی موجود تھے اور گھر کو آگ لگا دی گئی۔ یہ تاریخ میں موجود ہے اور یہ واقعا سچ اور حق ہے کہ علی علیہ السلام جو پورے کفار کا مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ یہاں آیا، کوئی ان سے بڑا ہمت والا نہیں تھا، ان سے کوئی زیادہ شجاع نہیں تھا، کسی کی زیادہ تلواریں چلتی نہیں تھیں علی علیہ السلام کے مقابلے میں۔ مومنین دیکھیں، معیار ہے اطاعت خدا، معیار ہے اطاعت رسول۔ ناج البلاغہ میں خطبہ امیر کائنات کا اگر اس کو توجہ سے پڑھا جائے سوچ کر اور معرفت کے ساتھ، تو پڑھنے والا پڑھ نہیں سکتا، اتنا مولا علی روئے ہیں، اتنا مولا علی روئے ہیں۔ ناج البلاغہ پڑھیں اور فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے جائیداد رسول لٹتی رہی، مجھے صبر کرنا پڑا، میرے سامنے لٹتی رہی جائیداد رسول، مجھے صبر کرنا پڑا۔ کیوں کرنا پڑا؟ مجھے رسول اللہ کا حکم تھا، اور اطاعت رسول اور اطاعت خدا میں میرے آقا نے یہ یہاں صبر کیا ہے، اور فرماتے ہیں صبر تو فی عین قضا و فی حلق شجا، میں علی نے اس حالت میں صبر کیا جب کسی کی آنکھوں میں ریت اور مرچیں پڑ جائیں اور آنکھیں بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے، میں علی نے اس حالت میں آنکھیں بند کی، تشبیہ دی ہے آقا نے۔ بھلا جس آنکھ میں مرچیں پڑ جائیں، ریت ہو جائے، وہ کیسے بند ہو سکتی ہے؟ کتنا کٹھن مقام اور مشکل ترین مرحلہ تھا پاک امیر کائنات کے لیے، فرماتے میں نے اس عالم میں آنکھیں بند کی جب میرے گھر کو آگ لگی ہوئی تھی۔ کیوں بند کی؟ کیوں صبر کیا؟ رسول اللہ کا حکم تھا۔ یا علی اگر آپ نے صبر نہ کیا نا تو پھر اسلام نہیں بچ سکے گا۔ اصل یہ تھا، یہ ہیں بانیان اسلام، یہ ہیں محافظان اسلام، اسلام بچانا تھا مومنین، سمجھے؟ اور پھر امام فرماتے ہیں میں نے اس حالت میں صبر کیا جب کسی کی آنکھ میں مرچیں اور ریت آ جائے اور آنکھیں بند نہیں کر سکتا، میں نے اس عالم میں آنکھ بند کی اسلام بچانے کے لیے۔ وفی حلق شجا، اور فرمایا میں نے اس حالت میں صبر کیا جب کسی کے حلق میں ہڈی پھنس جائے تو اس کا سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ حلق میں فی حلق شجا، میں علی نے اس حالت میں صبر کیا جب کسی کے حلق میں ہڈی آ جائے۔ یہ دونوں مثالیں امیر کائنات کی تشبیہ جو دی گئی ہے، حرف آخر ہے، اس حالت میں انسان صبر کر ہی نہیں سکتا۔ میرے امام فرماتے ہیں میں نے صبر کیوں کیا؟ میرے اوپر دنیا کیوں سوال اٹھاتی ہے؟ علی اتنے دلیر تھے تو پھر یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں فی حلق شجا، میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی، گویا میں نہ بول سکتا تھا، نہ نکال سکتا تھا، نہ اس کو نکل سکتا تھا، میں نے صبر کیا۔ جو جتنے حالات بعد از رسول اللہ آئے، میں نے اسلام کو بچانے کے لیے صبر کیا۔ صلوات پڑھیے ایک دفعہ۔ میں آپ کی خدمت میں چونکہ بی بی کے آخری ایام بھی ہیں، آخری شب بھی ہیں، مصائب کی راتیں ہیں، تو کم و بیش آج نامی مجلس ہے ہماری،
ہمیں انشاءاللہ باعمل مومنین ہیں، نیک نمازی مومنین ہیں، مزید ہمیں سیرت آل محمد کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں اسلام کی خاطر انہوں نے کیا بڑی سی بڑی مصیبت کا سامنا نہیں کیا۔ دنیا تصور ہی نہیں کر سکتی کہ عرب کا اتنا بڑا شجاع ہو اور اس کے سامنے گھر کو آگ لگا دی جائے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، اسی پہ موجز مکمل کروں گا، علامہ امینی علیہ رحمہ کا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ شخصیت جنہوں نے اس حدیث کو تاریخ سے ثابت کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ جو حدیث مبارک ہے مولا کی ولایت کے اعلان کی، مخالف نے ہر زمانے میں کمی نہیں چھوڑی ہے مولا کے حق کو چھپانے کے لیے، لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لیے کسی نے کمی نہیں چھوڑی۔ صلوات پڑھیں۔ لیکن حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے مومنی، حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ظاہری طور پہ یہ دنیا ایسی ہے کہ ایک غاصب، ایک ظالم بہت دنداتا ہے، بہت چوڑا ہوتا ہے مظلوم پر ظلم کر کے، حق کو غصب کر کے۔ آج ظلم کا دور ہے یہ ایک شریف آدمی جیسے مولا امام علیہ السلام کی نشانی اور علامات میں ہے، ایک زمانہ آئے گا شریف آدمی دیوانہ اور پاگل سمجھا جائے گا، اور مکار اور شریر آدمی بڑا اچھا سمجھا جائے گا۔ آج دیکھ لیں کسی دکان، کسی مارکیٹ، کسی بازار میں کسی شریف کا معاملہ بن جائے، مکار کے ہمکار سارے ہوں گے، شریف تنہا ہوگا۔ لیکن یاد رہے حق اسی کے ساتھ، اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی نے ہی فاتح ہونا ہوتا ہے جو حق پر ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خیال رکھیں ہم سیرت آل محمد سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، مبادا ایسا نہ ہو قیامت کے میدان میں ہم بھی مجرمین کی صف میں کھڑے ہوں کہ تو کربلا کا ماننے والا، تو علی علیہ السلام کا ماننے والا، اور تو نے اس مقام پہ مولا امیر کائنات کا فرمان ہے، کونوا للمظلوم عونا، اے میرے ماننے والوں مظلوم کے ہمیشہ مددگار بننا، وخصما للظالم، اور ظالم کا ہمیشہ دشمن اور مخالف رہنا، ظالم کی حمایت کبھی نہ کرنا۔ یہ دنیا ہے، اس میں رضا خدا ہونی چاہیے۔ سیاست کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، جی برادری کا میدان ہو، کوئی دنیا کا معاملہ ہو، خدا کی رضا کو بلند رکھیں۔ ایک ہے سورہ دہر میں ہمیں آج نامہ دن ہے، گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ابھی ہم 5ویں 6ٹھی آیت پہ پہنچے ہیں۔ کل 28 آیات ہیں جو اللہ نے بی بی کی رضا خدا پر اللہ نے قصیدہ نازل کیا۔ برائے عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ مومنین کرام، جیسے ہمارے آقا امیر کائنات نے اس مشکل ترین مقام پہ صبر کر کے دکھایا ہے نا، ہمیں بھی جو پیروکار اور محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، ہمیں بھی ایسا حوصلے والا ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنے برادران کا معاملہ ہو، بھائیوں کا معاملہ ہو، جی مومنین کا معاملہ ہو، اللہ کا معاملہ ہو، حوصلہ ہونا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق دے۔ اس میں لذت بڑی ہے مومن، اگر آپ صبر کریں گے نا خدا کے لیے، حوصلہ کریں گے نا اللہ کے لیے، دنیا کے ہر معاملے میں بشرط ہے وہ معاملہ خدا کے نزدیک ٹھیک ہے، اور آپ صبر کریں گے
آپ کو نماز پڑھنے میں بھی لذت لگے گی، آپ کو ویسے ذہنی سکون آئے گا، دل بھی مطمئن ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے، دنیا کے لالچ میں پڑ گئے، دنیا اور دولت کی وجہ سے بھائی کا حق غصب کر لیا، اس بندے کو سکون نہیں رہتا۔ دنیا کے لالچ میں، اپنے لالچ میں کسی مومن کا حق مار لیا، اس بندے کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں، دل وسوسے کا شکار رہتا ہے، نماز میں کوئی لذت نہیں آتی ہے، خصوصاً اللہ کے بندوں کے دل توڑنے سے، اللہ کے بندوں پر زیادتی کرنے سے کسی کو سکون نہیں مل سکتا۔ اگر برکت چاہتے ہو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ دیکھیں اس سورہ مبارک کا سارا نتیجہ یہی ہے، پاک بی بی کے گھر سے جو ملتا ہے، خلق خدا کی خدمت کرو، غریبوں کی خدمت کرو۔ اور پھر دیکھا آپ نے، بھائی توجہ چاہتا ہوں، ذہنی توجہ چاہتا ہوں بزرگوں سے، زندگی گزر گئی ہے، تھوڑی رہ گئی ہے، ہمیں بیدار ہونا چاہیے، ہمیشہ حق کا دائی اور حق کا معاون ہونا چاہیے۔ بزرگوں، رات بھی میں نے آیا مبارک پڑھی، ابھی دوبارہ اسی کو پڑھ رہا ہوں کیونکہ رات میں مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے سخاوت پاک بطول نے کی ہے، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا بی بی نے عطا کیا ہے۔ ادھر میں نے رات آپ کو صیغہ عربی کا بتایا تھا، اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم، نطعمو جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ ہم نے تم کو کھلایا ہے، کم منی تم کو، یعنی جن کو بی بی نے کھانا دیا ہے، کھانا بی بی نے دیا ہے، بنت رسول نے سخاوت کی ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے تم کو کھانا کھلایا۔ یہ کیوں فرما رہا ہے خدا؟ وہ تو بے مثل و بے مثال ہے، کسی ذہن و تصور و سوچ میں اللہ آ نہیں سکتا، اور نہ ہی توجہ رہے مومنین، بہت توحید کا معیار ہے اس مکتب آل محمد میں۔ اللہ کسی کی خوشامد نہیں کرتا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ یہاں بی بی کی تعریف میں اللہ خوشامد کر رہا ہو، نہیں، اس چیز سے اللہ بالا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا رسول اللہ، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، بلند تر صلوات۔ ان ہمارے خیالات سے خدا بلند ہے، ہماری مجال ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کا کچھ تصور ہی کر سکیں۔ وہ اتنا بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اتنا بے پرواہ ہو کر بی بی کے عمل کی تعریف کیوں کر رہا ہے؟ اگر اسی بات کو ہم آج سمجھ بھی لیں، دل پہ لکھ بھی لیں، تو باقی زندگی ہم پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اللہ کیوں تعریف کر رہا ہے؟ اللہ کیوں بڑھا چڑھا کے ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہیں میرے بندے؟ اس لیے اللہ نے تعریف کی ہے اور بی بی کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا ہے کہ گویا میں اللہ کھلا رہا ہوں تم کو، میں اللہ کھلا رہا ہوں تم کو۔ کیوں کہ بی بی نے اتنا رضائے خدا میں یہ کام کیا ہے جس میں ذرے کا کوئی کروڑواں حصہ شک نہیں ہے کہ جو سوائے اللہ کے غیر اللہ کے لیے نہیں تھا، من و ان خدا کے لیے اتنا یہ کام تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میں نے کیا ہے، یہ کام میں نے تمہیں کھانا دیا ہے۔ اور آیا مبارک کا آخری لفظ یہ ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ فرما رہا ہے مثلا آج ایک انسان، مثلا آپ جیسا مومن، اللہ توفیق عطا کرے ایسی معرفت ہم اپنائیں، ایسی معرفت ہم حاصل کریں، ایسا معیار عبادت و ہمدردی انسانیت ہم بنائیں، وہ کامیاب مومن ہے، وہ ابو ذر و کمبر کی سیرت اپنانے والا مومن ہے جو بغیر ریاکاری کے عبادت اور خدمت خلق کرے۔ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اب دیکھیں مثلا ایک بڑے بڑے مومن ہیں ماشاءاللہ،
माफ करना आप में भी हैं, आप भी हैं। मजीद अपना मेयार बुलंद होना चाहिए। जो मख्फी तौर पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, जो छुपा कर अल्लाह के रास्ते में देते हैं, तवज्जो फरमाइए, जो छुप कर अल्लाह की इबादत करते हैं, जो छुप कर अल्लाह के लिए खर्च करते हैं, इस इबादत का बड़ा मेयार होता है जो किसी के इल्म में ना हो, फकत अल्लाह जानता हो या वो बंदा जानता हो। ये है मेयार खुलूस। लेकिन आज हमें इब्लीस इस मेयार पे रहने ही नहीं देता। हम किसी के साथ भलाई कर दें तो किसी न किसी महफिल में हम जनाब उससे टकरा देते हैं ऐसी बात, या किसी न किसी रंग में कोशिश होती है। हमारा नफ्स इतना जरी और सरकश है कि हम जब तक इजहार न करें सुकून नहीं मिलता। ये इजहार करने से, सामने लोगों को दिखाने के, शोहरत तलबी, मनवाना, नाम पैदा करने से अल्लाह राजी नहीं होता। अल्लाह राजी होता जो फकत उसी के लिए हो, फकत उसी के लिए हो। अब यहाँ पे आखिरी लफ्ज देखिए मोमिनीन, ला नुरीदो मिनकुम, कि अल्लाह फरमा रहा है हम तुमसे ऐ मस्कीन, ऐ मिस्कीन, ऐ यतीम, ऐ असीर, जिनको खाना पेश किया गया है उनसे खिताब हो रहा है। जिनको बीबी ने खिदमत की है और खाना दिया है, अल्लाह उनको खिताब फरमा रहा है। अल्लाह, हालांकि इधर ला नुरीदो, नुरीदो फिर जमा मुतकल्लिम का सीगा है। मेरी गुफ्तगू मीडिया तक जा रही है। ला नुरीदो, हम तुमसे नहीं इरादा रखते शुकुरा, किसी शुक्रिया का। काम बीबी का, अमल बीबी का, अमल आले मोहम्मद का, यानी आले रसूल के दिल की नीयत का तर्जमान खुदा, खुदा खुद उनकी नीयत को बयान कर रहा है कि ये इतने मेरे साथ मुखलिस हैं। ला नुरीदु मिनकुम, ये तुमसे इरादा ही नहीं रखते किसी शुक्रिया का, फकत मेरी खुशनुदी चाहते हैं, फकत मेरी खुशनुदी चाहते हैं। मोमिनीन, कुरान पढ़ रहा हूँ, ये है अज़मत व फ़ज़ाइल आले मोहम्मद। अब आखिरी आगे कल इंशाल्लाह ये इस सखावत के बदले ये मियार जो खुदा ने बताया है ना मोमिनीन, ये फकत वहां पंजतन पाक और उनके घर तक महदूद नहीं था, बल्कि कुरान एक मंशूर दायमी है क़यामत तक। जो भी ऐसा काम करेगा अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, उसका यही मियार होगा। ये नहीं है कि अब आज का इंसान कहे वो तो पाकों ने किया है, मैं तो कर ही नहीं सकता। बेशक वो मासूम हस्तियां हैं, जो उनका अमल है उस जैसा वाक़या करना मुश्किल है, लेकिन सीरत छोड़ी है उन्होंने। ऐसा खुलूस बिल्लाह करो और अल्लाह के रास्ते में दो, तो अल्लाह उसको अजर अता करता है। और कल इस अजर को बयान किया जाएगा जो इतना ऐसी सखावत करता है, जो रज़ाए खुदा को अपने अमल में इतना मियार देता है, फिर खुदा उसको अजर क्या देता है। उन आयात में से आखिरी आया, बेदार रहे मोमिनी, बस मैं मुकम्मल कर रहा हूं, टाइम हो चुका। कमाल कर दिया है मेरे मालिक ने, बेनियाज बादशाह ने मोमिन को कितना खुला रास्ता दिखा दिया है कि जब तुम मेरे लिए चलते हो, मेरी रजा के लिए काम करते हो, नमाज पढ़ो उसमें मेरी रजा हो, रोजा रखो उसमें मेरी रजा हो, किसी की हमदर्दी करो मेरी रजा हो, गरीब की मदद करो मेरी रजा हो, हमसाए की मदद करो मेरी रजा हो, रिश्तेदार की मदद करो मेरी रजा हो, गैर की मदद करो मेरी रजा हो। मेरी रजा जो अपनाता है ना, और मेरी खुशनुदी के लिए जो करता है, देखो बीबी पाक ने ये जो अमल किया है ना, सूरत दहर सारी की सारी तर्जमान है इस अमल की। अल्लाह इस अमल के बदले एक आखिरी आया में फरमा रहा, काना सयकुम मशकूरा, काना सयकुम मशकूरा। पहले अल्लाह उनके दिल की नीयत को हमारे लिए बयान फरमा रहा है कि देखो इन मेरे पाक बंदों ने मेरी रजा में कितनी बुलंद सखावत की है कि तुमसे ये शुक्रिया नहीं चाहते। इन्होंने जो खाना दिया है ये फकत लिवजहिल्लाह,
میری ذات کے لیے دیا ہے. اب اللہ فرما رہا ہے, توجہ مومنی ذرا بیدار ہو کر سنیے. یہاں ہے کانا سعیکم مشکورا. کم جمع کے لیے آتا ہے, مخاطب کے لیے آتا ہے. یہاں آل رسول کو اللہ خطاب فرما رہا ہے. کانا سعیکم, یہ جو تم نے اس طرح کوشش کر کے سخاوت کی ہے نا, بڑی کوشش کی ہے, 3 دن بھوک پیاس برداشت کی ہے, 3 دن بڑی مشقت اٹھا کر آل رسول نے امتحان اللہ کا پاس کر کے اللہ فرما رہا ہے کانا سعیکم مشکورا. اس تمہاری کوشش و سخاوت کا میں اللہ شکر گزار. نعرہ حیدری, برائے عظمت اہل بیت علیہم السلام بلند تر صلوات. سنیے گا مومنی, کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہاں شکریہ کی تو لفظ ہی نہیں ہے. اب عربی کا جملہ ہے اور بس سعیکم مشکور, لفظ مشکور. آپ اردو میں بھی خط لکھتے ہیں یا کسی کے لیے جو کچھ لکھتے ہیں نیچے لکھتے ہیں آپ کا مشکور. یہ عربی قاعدے کے اعتبار سے غلط ہے. ایک ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے والا, ایک ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے. جو شکریہ ادا کرتا ہے نا اس سے کہا جاتا ہے فاعل شاکر. اس اردو میں بھی شاکر کہتے ہیں, عربی میں بھی شاکر کہتے ہیں. اور جس کا شکریہ ادا کیا جائے, توجہ چاہتا ہوں, جس کا شکریہ ادا کیا جائے اسے مشکور کہتے ہیں. یہ مفعول کا صیغہ ہے. فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا, مفعول ہوتا ہے جس کے لیے کیا جائے. اب یہاں اس آیہ مبارک میں سنیے, اللہ فرما رہا ہے کانا سعیکم مشکورا, یعنی تم مشکور ہو. شاکر کون ہے؟ میں اللہ ہوں. تم نے اتنا بڑا میرا جو کام کیا ہے میری رضا میں شاکر ہوں, تم مشکور ہو. گویا اللہ پاک اہل بیت کا شکریہ ادا کر رہا ہے. ان کے ماننے والے آپ ہیں مومنین, ان کے محب آپ ہیں, اور ہمارے اوپر یہ اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ گھر عطا کیا, جس نے ہمیں یہ عظیم راہبر عطا کیا. خوش قسمت ہے یہ چودھری صاحبان جو ادھر چھوڑ کے اس طرف آئے, اس پاک گھر کے دروازے پہ. بیوی کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے. آپ خوش قسمت لوگ ہیں, آپ کو حق کا دروازہ نصیب, اور عام حق بھی نہیں ہے جو واقعاً اللہ نے بنایا ہے. جن کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے یہ وہ حقیقی اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر. ان کے عمل کو دیکھ لیں, ان کے عمل سے خدا نظر آتا ہے, ان کے قول و فعل سے خدا نظر آتا ہے. یہ دنیا دیکھتی ہے کہ جیسے میں نے دوسری تیسری مجلس میں عرض کیا تھا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں شیعتنا کون لنا زینن ولا تکون لنا شینن, ہمارے لیے باعث زینت بنو, ہمارے لیے باعث توہین نہ بننا. کہ ہم, میرے امام فرماتے ہیں ہم وہ ہیں, ہمیں دنیا دیکھ کے خدا کو پہچانتی ہے. اے ہمارے شیعو تم اتنے عظیم بنو, تمہیں دیکھ کر دنیا ہمیں پہچانے. تمہارے عمل کو دیکھ کر, تمہارے اخلاق کو دیکھ کر, تمہاری سیرت کو دیکھ کر, تمہاری شکل کو دیکھ کر, تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ بول اٹھیں یہ ہے آل محمد کا ماننے والا, اس لیے کتنا عظیم عمل کا مالک ہے جی. اور اسی لیے مومنین, اسی سیرت کے لیے, اسی ہماری عزت کے لیے, اسی ہمارے دین کے لیے, اسی ہماری عظمت کے لیے, قرآن اور اللہ کی توحید کے لیے آل رسول نے خصوصاً پاک بی بی نے سب کچھ قربان کیا, سب کچھ. آج بی بی کا یہ بے کسی کا عالم نہ ہوتا اگر دین نہ بچانا ہوتا. آج بی بی کے گھر میں یکم جمادی ثانی ہو گئی ہے, بی بی نہایت نحیف حالت میں موجود ہے گھر میں, زخموں سے بےتاب بی بی کا جسم ہے. حضرت آیت اللہ شیخ وحید خراسانی حافظ اللہ دامت برکاتہ فرما رہے تھے
جب بی بی کا جنازہ اٹھا، کفن کے اندر بی بی کے جسم کی حالت کیا تھی؟ کل خیال، اتنا جسم بی بی کا غموں سے چور اور ختم ہو گیا تھا جیسے خیال ہوتا ہے، ایسے کوئی وجود نہیں تھا، بی بی کا جسم نہیں بچا تھا۔ یہ ہے عرفاء کی حقیقت، یہ ہے بی بی کے دکھ کی اور مصیبت کی حقیقت۔ بی بی کا جسم نہیں بچا تھا، اتنی کمزور ہو گئی تھی جیسے ایک خیال جسے کہتے ہیں سایہ، سایہ نما بی بی کا وجود بچ گیا ہے۔ اور مسلمانوں کو دربار خدا میں پیش ہونا ہے، بات قبول ہے۔ اور مسلمانوں، رسول اللہ آئیں گے، اپنی اس پاک نحیف زخمی بیٹی کو دیکھیں گے، اور ہم مسلمان کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جائیں گے؟ اور جس کی بیٹی آج زخمی حالت میں دنیا میں ہے، 2 رات کی مہمان ہے، اور ایسی حالت میں بے بسی میں کہہ رہی ہے، یا علی میری وصیتیں سن لو، یا علی میری پہلی وصیت ہے میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری آواز سب سن رہے ہیں، مجھے بتاؤ، کائنات کے رسول کی بیٹی کا جنازہ ہو، اس جنازے پہ تو دنیا نے جمع ہونا تھا، پوری کائنات نے جمع ہونا تھا، کیا وجہ ہے بی بی وصیت کر رہی ہے رات کو میرا مخفی جنازہ اٹھانا کسی کو بتانا ہی نہیں ہے؟ اور طریق سے پوچھو، ایسے ہوا فقط 7 آدمی، رسول کائنات کی بیٹی کے جنازے میں 7 آدمی۔ کیا عجیب مسلمانوں نے یہ تاریخ رقم کی ہے۔ رسول اللہ کی بیٹی کا جنازہ، بی بی کہتی ہے یا علی رات کو اٹھانا میرا جنازہ۔ اور دیکھیے مومنین، ذہنی دلی توجہ رکھیں، بی بی دوسری وصیت کرتی ہیں، یا علی میرے بچوں کو اونچا رونے نہ دینا، یا علی میری زینب و کلثوم کو اور میرے حسن حسین کو کہنا آہستہ روئے، اونچا نہ روئے، اور ان کو رو کر کوئی سن کر کوئی آ نہ جائے۔ اتنی خوف زدہ ہے رسول اللہ کی بیٹی، پتہ نہیں اتنی ڈر گئی تھی بی بی جب دروازے پہ آگ بلند ہوئی ہے، اور جب بی بی کا جسم زخمی ہوا ہے اتنی ڈر گئی ہے، وصیتیں کر رہی ہے، یا علی میرے بچوں کو کہنا بلند آواز سے گریہ نہ کریں۔ اور تیسری وصیت بنت رسول کر رہی ہے، یا علی ہائے اللہ ہائے اللہ، بی بی کہتی ہے یا علی مجھے دفن کر کے میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ اس لیے آزادارو میرے مولا علی نے تاریخ میں ہے 7 نشان بنائے بی بی کو دفن کر کے، اور دوسری روایت میں 9 قبروں کے نشان بنائے تاکہ بی بی کی قبر کا کسی کو علم نہ ہو سکے۔ اس لیے مومنین آج تک بی بی کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اے تاریخ اسلام بتا مجھے، اور رسول اللہ کی بیٹی ہو اور اس کی قبر کا مسلمانوں کو پتہ نہ ہو، اور کلمہ پڑھنے والوں کو اس کی قبر کے نشان کا بھی علم نہ ہو، کیا تاریخ کا ستم ہے، کتنا ستم ہے بی بی پر، رسول اللہ کی بیٹی پر۔ اور آیا رسول اللہ کی بیٹی کو رونا جرم ہے مسلمانوں، اور بی بی کا ماتم کرنا جرم ہے مسلمانوں، اور بی بی کی مصیبت و مسائب بیان کرنا جرم ہے۔ ہاں آج جرم بنا دیا گیا ہے، لوگوں نے نہیں پڑھنے دیتے بی بی کی مصیبت۔ یا رسول اللہ آپ کے کلمہ گو ہے، ہم تو آپ کے سامنے شکوہ کر سکتے ہیں یا رسول اللہ، ہم قربان آپ کی بیٹی کے زخموں پہ، اور ہم قربان آپ کی بطول پہ، لیکن اتنی ڈری ہوئی ہے، کہتی ہے یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ عزادارو، جب بی بی کا آخری وقت آتا ہے نا، شہادت کل مکمل ہوگی، جب آخری وقت ہوتا ہے
تو بی بی حسنین شریفین کو اپنے بابے کی زری پہ بھیجتی ہے، فرماتی ہیں جاؤ حسن حسین، میری بہت طبیعت ناساز ہے۔ کیسی ناساز ہے؟ میرے زخموں کو بڑا درد ہے، اور میرے ہاتھ کو بازو کو بڑا درد ہے، اور میری پسلیوں کو بہت درد ہے، اور میری چھاتی میں زخموں کو بڑا درد ہے حسنین، اور میرا پہلو بہت دکھ رہا ہے حسنین، اور میں نہ اٹھ سکتی ہوں نہ بیٹھ سکتی ہوں، اور جاؤ نانے کی زری پہ اور میری صحت کے لیے دعا کرو۔ آئے حسن حسین نانے کی زری پہ، آئے آگے نانا کی زری پکڑتے ہیں، کہتے ہیں بابا ہماری اماں بڑی مریض ہے، دعا کرو ٹھیک ہو جائے۔ آئے بھلا مسلمانوں بتاؤ، اور رسول اللہ کو جب حسنین نے دعا کے لیے کہا ہوگا، میں کہتا ہوں زبان حال سے رسول اللہ قبر سے ضرور باہر آ گئے ہوگے، پریشان ہو کر کہہ رہتے ہو حسن حسین بیٹا چلے جاؤ، تمہاری اماں مر گئی ہے، آ جاؤ تمہاری اماں دنیا سے چلی گئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، اللهم صل على اللهم بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ میرا مالک تیری بارگاہ میں سب کچھ قربان کرنے والی پاک بیوی ہے، اور اسی کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرا اللہ ہماری یہ عبادت ہمیشہ قائم و دائم فرما، ہمیں یہ عبادت ہمیشہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس عبادت کے صدقے میں میرا اللہ ہم خطا کار ہیں، بی بی کے صدقے معافی مانگتے ہیں، میرا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، بی بی کے صدقے حاضرین کی جو بھی جائز و نیک حاجت لے کر بیٹھے ہیں میرا اللہ پوری فرما، بیوی کے صدقے میں میرا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، بیوی کے صدقے میرا اللہ تیری بارگاہ ہمیں معافی مانگتے ہیں، میرا اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جا۔ یا اللہ بیوی کا صدقہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، پاک بیوی کا صدقہ حاضرین میں جو بھی مریض بیٹھے ہیں سب کو صحت کاملہ عطا کر۔ یا اللہ باقری صاحب کو، زیدی صاحب کو، چودھری یوسف صاحب، نجفی صاحب اور بابا صادق صاحب، سب کو میرا اللہ صحت کاملہ عطا کر، اور جتنے گھروں میں مریض ہیں سب کو شفا کاملہ کر، ان مومنین کے بچوں کو میرا اللہ خیر و برکت عطا کر، نیک اچھے کاروبار عطا کر۔ یا اللہ پاک بی بی کے صدقے میرا اللہ ہمیں باقی زندگی اپنی بامعرفت اطاعت کی توفیق عطا کر، سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ فرما، ہمارے پاک امام کا ظہور جلد فرما، مخالفین کے شر سے تمام مومنین کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے پاک امام زمان علیہ السلام کی دعا و نصرت ہم سب کے شامل حاضر۔ یا اللہ اس مجلس عزا کا ثواب، اس پرخلوص مجلس کے ذکر کا ثواب تمام حاضرین کے مرحومین کو بخش، بالخص بانی مجلس مرتضی شاہ صاحب، ان کے خاندان کے جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی زوجہ مرحومہ، ان کے والد مرحوم اور جتنے ہیں سب کی روح کو اس کا ثواب ہو، سب کی بخشش فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔